الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. آج پارے 18 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، ہم اس کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے. پارے 18 کے اندر ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے صفات، یعنی ایک کامیاب مومن کے صفات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کون سا مسلمان کامیاب ہے آخرت کے اندر. اللہ نے اس کو یہاں پر ارشاد فرمایا ہے. بہرحال اللہ نے جو فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب مسلمان کی صفات کیا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں خشوع اور خضوع کا بھی خیال رکھتے ہو. خشوع کہتے ہیں جیسے ہی آدمی نماز کے لیے رکعت باندھے تو فوراً ہمارے دل میں خشوع کی کیفیت پیدا ہو جانا چاہیے، یعنی کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا استحضار دل میں آ جانا چاہیے. ایسی نماز پڑھنے والا مومن کامیاب ہے. یہ پہلی صفت اللہ نے بیان فرمائی. اور دوسرے مومن، کامیاب مومن کی صفات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، لا یعنی اور بیہودہ باتوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو جو مسلمان بندہ بچائے رکھتا ہے، یہ بھی ایک کامیاب مومن کی صفت ہے. یعنی کہ بیکار کے باتیں کرنا، بے فائدہ سوالات کرنا اور بیہودہ باتیں کرنا، لغو باتیں، لغو کاموں میں مبتلا رہنا، یہ ناکام مومن کی صفات ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو لغو کاموں سے، لغو باتوں سے بچائے رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ کامیاب مومن ہے. اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ والذین هم للزکاة فاعلون، یعنی کہ جو مومن بندہ اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ آدمی بھی کامیاب مومنین کے اندر سے ہے. اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، اور کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کرتا ہے. اور عصمت و عفت کا حفاظت کا تعلق مرد اور عورت کے مخصوص فعل ہی سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے خیالات، اس کے آنکھیں، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ جو اس کو گناہ تک لے جانے میں معاون بنتے ہیں. عفت و عصمت کی حفاظت میں یہ سب شامل ہیں. لہٰذا ہر آدمی کو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت میں لگے رہنا چاہیے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا چاہیے. یعنی کہ اللہ نے یہاں پر وہی ارشاد فرمایا کہ ایک کامیاب مومن وہ ہو سکتا ہے جو اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور جگہ پر استعمال نہ کرتا ہو، جس کو اللہ نے یہاں پر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون. وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور جگہ پر اس کا استعمال نہ کرتے ہو. اور اللہ نے پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ جو کامیاب مومن ہوتے ہیں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ امانتوں کو وقت مقررہ پر ادا کر دیتے ہیں. یعنی کہ امانت کی باتوں کو امانت رکھتے ہیں. کسی نے مال امانت میں رکھا تو اس کے اندر خیانت نہیں کرتے ہیں. یہ مومن، کامیاب مومن کی صفت ہے.
اور چھٹی صفت بیان فرمائی ہے کہ وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، یعنی کہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یہ بھی کامیاب مومن کی صفت ہے۔ اور ساتویں صفت یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ ایک مومن، کامیاب مومن کی ساتویں صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی رکھتا ہے، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتا ہے۔ پہلی صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ اپنے نمازوں کے اندر عاجزی پیدا کرتے ہو، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہو، اور ساتویں صفت یہاں پر نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کی صفت بیان فرمائی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن، کامیاب مومن کی صفات کیا ہوتی ہے اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ اب یہ جب سارے صفات ایک مومن کے اندر ہو تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بنیں گے۔ تو کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، یعنی کہ جنت کے یہی لوگ وارث بنیں گے۔ یعنی کہ جس مومن کے اندر یہ صفات ہوتے ہو وہ مومن بندہ کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ صرف اللہ اس کو مستحق ہی نہیں بلکہ وارث بنا کر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ وارث اس کو کہتے ہیں جس کو وراثت میں جو مال ملتا ہے وہ اس مال کا مالک بن جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا کہ میں ایسے بندوں کو جس کے اندر ایسے صفات ہو ہم ان کو وارث بنائیں گے جنت کا، اور پھر وہ آدمی جنت میں اللہ جتنا محل اس کو دے گا وہ اس کا مالک بنا رہے گا۔ لہٰذا ہم کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا ہے کہ میں انسانوں کو کیسے پیدا کرتا ہوں۔ دنیا کا کوئی معبود انسان کو کیا انسان کے بال کو بھی بنا نہیں سکتا، لیکن میری قدرت یہ ہے کہ میں انسان کو کیا انسانوں کو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پیدا کرتا ہوں۔ اور کیسے پیدا کرتا ہوں اللہ نے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ بہرحال جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسانوں کے اندر نسل کو کیسے بڑھایا جائے، تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مرد اور عورت کو شادی کر دیا جائے، پھر اس کے بعد جب وہ دونوں آپس میں ملاقات کریں گے تو وہاں سے نسل کی آبادی شروع ہوگی۔ تو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں انسان کو جو بناتا ہوں اس کا نظام اس طرح سے ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو انسان کے خطرات جب عورت کے بچے دانی کے اندر جاتے ہیں، پھر وہ خطرات عورت کے بچے دانی کے اندر جانے کے بعد وہ منی کے خطرات خون کی شکل میں بدل جاتے ہیں، اور خون کی شکل میں بدلنے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ پھر میں اس کو منی کو خون سے بدل دیتا ہوں اور وہ خون جمے ہوئے خون کی طرح بن جاتا ہے۔ پھر میں اس خون کو کیا کرتا ہوں؟ پھر میں اس خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیتا ہوں، یعنی کہ گوشت بنا دیتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ منی سے خون بنایا، پھر اس خون کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس کے بعد اسی خون کو گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ پھر میں اس گوشت کو ہڈیوں کے اندر بدل دیتا ہوں، وہی نرم گوشت اللہ ہڈیوں میں بدل دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا سارا جسم کا ڈھانچہ بن جاتا ہے پیٹ کے اندر۔ پھر سارا لوتھڑا انسان کا ڈھانچہ بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں، اور ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسم کی کوئی ہڈی نظر نہیں آتی ہے بلکہ ہمارے ہڈیوں پر گوشت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہڈی پر گوشت چڑھا دیتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بنا دیتے ہیں، پھر 9 مہینے کے بعد یا پھر 9 مہینے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس دنیا میں لاتے ہیں۔
اسی کو اللہ نے بیان فرمایا کہ میں ایک انسان کی تخلیق کیسے کرتا ہوں، میں ایک انسان کو کیسے پیدا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ پھر ہم اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی ماں کے پیٹ میں انسان کو پیدا کرتے تو ہر انسان کو نئی صورت عطا فرماتے، ہر انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے بدلا ہوا رہتا ہے۔ یہ اللہ نے یہاں پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ ایک انسان کو میں کیسے پیدا کرتا ہوں۔ اور پارہ 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سورہ نور کو نازل فرمایا ہے، اور یہ سورہ نور کا شان نزول کیا ہے ہم اس کو جانیں گے، سمجھیں گے کہ سن 6 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا تھا جس کو غزوہ بنو مصطلق کہتے ہیں، جس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق سفر تھی۔ مدینے کے قریب قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ جب قافلے کے نکلنے کا اعلان ہوا تو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی۔ جنگل کی طرف جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر جب واپس آنے لگی تو آپ اپنے سینے پر ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ ان کا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا ہے، یعنی کہ آپ کے گلے کے اندر ہار تھا، شاید سونے کا ہوگا یا پھر چاندی کا ہوگا، جس کسی کا بھی ہو، امی جان کے سینے سے ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ چنانچہ پھر امی جان اس کی تلاش کے لیے واپس گئی اور ڈھونڈتے ہار مل گیا، لیکن واپس ہونے تک، امی جان کے واپس آنے تک قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اور قافلہ کافی دور تک چلا گیا تھا۔ اس وقت امی جان حضرت عائشہ کی عمر بھی کم تھی اور آپ دبلی پتلی تھی۔ پھر اس کے بعد امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور سامنے جاتے گئے، چاہتے گئے کہ قافلے سے میں مل جاؤں۔ اور اس وقت جو لوگ سفر کیا کرتے تھے قافلے کے ساتھ، ان میں سے ایک آدمی کو اس بات پر طے کر دیتے تھے کہ تم ہمارے پیچھے پیچھے آنا، تاکہ فوج کی جو چیزیں بھی گر جائے گی تم اس کو اٹھا کر ان تک پہنچا دینا۔ یہ کسی کو ذمہ داری عطا کر دی جاتی تھی، اور اس وقت یہ ذمہ داری حضرت صفوان بن معطل کو سپرد کی گئی تھی۔ لہذا پھر اس کے بعد حضرت صفوان اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں دوسرے دن دوپہر کے وقت پر اپنے قافلے سے جا ملے۔ تو کچھ لوگ منافقین تھے اس کے اندر، جیسے عبداللہ بن ابے اور اسی طرح اس کے ماننے والے لوگ وہاں پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عائشہ اور یہ صفوان اتنی دیری سے کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے امی جان پر تہمت لگائی کہ یہ لوگ شاید کچھ غلط کر کے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہی شک و شبہات کی جڑ مضبوط ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بات سارے شہر کے اندر پھیل گئی کہ امی جان کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ان کی تہمتوں میں آنے والے 3 مخلص مسلمان حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت جحش بھی تھے، اور ان منافقین کے اس بیہودہ الزام کا انہوں نے یقین کر لیا تھا۔ اور ادھر نبی کریم اور امی جان عائشہ اور آپ اور اسی طرح امی جان عائشہ کے والدین پریشان کہ آخر ہمارے گھرانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تہمت لگائی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس تہمت کو ختم کرنے کے لیے اور عبداللہ ابن ابے کے بات کو جھوٹی قرار دینے کے لیے اللہ نے 1 مہینے کے بعد اس سورت کو نازل فرمایا، جس کو ہم سورہ نور کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن ابے جھوٹا ہے،
اور عائشہ پر جو تہمت باندھی جا رہی ہے وہ سراسر غلط ہے، اور اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے کہ عائشہ اپنی پاک دامنی کے اندر کامیاب ہے، اس پر جو تہمت لگائی جا رہی ہے اس سے وہ بری ہے، اور جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں اپنی بات کے اندر۔ اور پھر اللہ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں اور قیامت تک جو لوگ پاک دامن لوگوں پر تہمت لگائیں گے ان کے بارے میں بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہم سزا دیں گے۔ اور دنیا کی سزا کیا ہوگی؟ دنیا کی سزا اللہ نے ان کو یہ دی ہے کہ ان کو کبھی بھی گواہ بنا کر بلایا نہیں جائے گا، یعنی کہ ان کو قابل اعتماد نہیں مانا جائے گا، بے معتبر اور بے اعتماد ان کو سمجھا جائے گا، اور ان کی گواہی کبھی بھی کسی کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اور ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ان کی دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کے اندر تو ہے ہی سزا تہمت لگانے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے۔ یہ اس سورہ نور کا یہ شان نزول رہا، اور امی جان کو اس تہمت سے اللہ نے بری ہونے کا اعلان اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور بیان فرمایا کہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو کبھی بھی گواہ نہیں بنایا جائے گا، اور ان کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جائے گا، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے کڑی سزا ہوگی، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارے 18 کے اندر آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، یعنی کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو اس وقت اللہ نے کچھ آداب اور مسائل کو بیان فرمایا کہ ایک آدمی جب اپنے علاوہ کے کسی دوسرے کے گھر میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس گھر والوں سے اجازت طلب کرے، اور اجازت طلب کرنے کے آداب اللہ کے نبی نے بیان فرمائے کہ اگر گھر کا دروازہ بند ہو تو پھر آدمی دروازے کے سیدھے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر دروازہ کھلا ہوا ہو تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر دروازہ کھلا ہو تو آنے والے آدمی کو دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو کر گھر والوں کو بلانا چاہیے، اور فرمایا کہ دروازے کو کھٹکھٹا کیسے جائے، تو بیان فرمایا ہے کہ دروازہ اگر بند ہو تو 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا جائے، 3 مرتبہ سے زیادہ نہ کھٹکھٹایا جائے، اگر وہ آئے تو ٹھیک ہے ورنہ تو واپس چلے جانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی باہر سے آتا ہے اگر وہ آدمی جس گھر کو آیا ہے اس گھر کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ گھر والوں کو چاہیے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، یہ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اجازت لینا ہے جب دوسروں کے گھر جائے، اور آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور جس گھر میں تم جا رہے ہو اس گھر کے اندر تم سلام کر کے داخل ہو۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اگر اپنے ہی گھر کے اندر داخل ہو رہے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم بغیر اجازت کے بھی اندر جا سکتے ہو، لیکن مناسب یہ ہے کہ تم اس بات کا اشارہ کر دو کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ تمہارے گھر کے لوگ جس حالت میں ہو اپنی درست حالت کر لے، تاکہ تم ان کو دیکھ کر تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ تم اگر اپنے بھی گھر میں داخل ہو تو تم سلام کرو، یا پھر ایسے اشارہ کرو کہ میں اندر آ رہا ہوں، تاکہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے۔ یہ اللہ نے یہاں پر گھر کے اندر آنے کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ تم جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اگر کوئی نہ آئے تو تم کو چاہیے کہ تم واپس چلے جاؤ، اور اگر گھر والے آئے لیکن یہ کہنے لگے کہ تم ابھی نہیں بعد میں آؤ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس نے آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ واپس چلے جائے، کیونکہ گھر کا ماحول کیسا ہے کہ ایک سامنے آنے والے کو پتہ نہیں رہتا ہے۔ یہ گھر کے آداب اور مسائل ہو گئے، اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا
کہ من قبل صلاة الفجر وحین طوعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ پردے کے احکام بیان فرمائے ہیں، یعنی کہ 3 اوقات میں نابالغ بچوں کو بھی اجازت لے کر اندر آنا چاہیے۔ یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، جن کے ساتھ چاچی مامی ان کا رشتہ لگا ہوا رہتا ہے، اور یہ چھوٹے بچوں کے سامنے جس وقت چاہے اس وقت آتی ہے، اور وہ چھوٹے بچے بھی ان کے کمروں میں بے وقت داخل ہوتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نابالغ ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، وہ جب چاہے جب جا سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں جس کے اندر نابالغ بچوں کو بھی اجازت لے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ 3 اوقات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر عورت اپنے روز مرہ کے کپڑوں کو اتار کر دوسرے کپڑوں کو پہنتی ہے، اور ان اوقات میں کبھی کبھار میاں بیوی آپس میں ملنے کا وقت بھی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ نابالغ بچوں کو ایسے وقت میں اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس وقت عورت اپنے پورے کپڑے کا اہتمام نہیں کرتی، اور میاں بیوی اس وقت آپس میں ملاقات کرتے ہیں، اور کبھی کبھار عورت جسم کے قابل سطر حصوں کو بھی کھلا رکھتی ہے، اسی لیے نابالغ بچوں کو بھی اجازت لے کر ہی کمرے میں داخل ہونا چاہیے۔ اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائے کہ ان اوقات میں بغیر اجازت کے ان کے پاس نہ جائے۔ لہٰذا سب سے پہلا وقت کون سا ہے؟ سب سے پہلا وقت فجر سے پہلے کا وقت ہے، یعنی کہ فجر کے وقت نابالغ بچے ان کے کمروں میں بغیر اجازت کے نہ جائیں۔ ایک بات یہاں پہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ فجر سے پہلے کے وقت پر جو سوتے ہیں لوگ، اس وقت کافی گہری نیند میں ہوتے ہیں، اور عورتیں کافی گہری نیند میں ہوتی ہیں، پتہ نہیں ان کا کپڑا کہاں سے کہاں ہٹ گیا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے حیا کی فکر کرتے ہوئے نابالغ بچوں کو بھی ایسے وقت اجازت لے کر جانے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا کون سا وقت ہے؟ دوسرا وقت دوپہر کا وقت، یعنی ظہر کے بعد کا وقت ہے۔ لہذا ایسے وقت پر نابالغ بچوں کو بھی اجازت لے کر جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا وقت رات کا وقت ہے، اس وقت پہ بھی اجازت لے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت پہ میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اور عورت اپنے کپڑے ہٹا کر رہتی ہے کہ میں کچھ ہوا لے لوں، سارے دن کی جو محنت کی ہوں اس کا پسینہ چھوٹ جائے، اور ٹھنڈی ہوا مجھ میں چلے جائے، عورت کی فکر رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکمت اور مصلحت کے مد نظر اللہ نے نابالغ بچوں کو بھی اجازت لے کر جانے کا حکم فرمایا ہے۔ ان مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 18 کے اندر یہ احکام ہم کو بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔